خاندان غلامہ نے ہندوستان میں جس خود مختار اور آزاد اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تھی، خلجی خاندان اس کی دوسری کڑی ہے۔ خلجیوں نے ہندوستان کو اپنا وطن سمجھتے ہوئے یہاں حکومت کی اور اس ملک کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک محب وطن حکومت کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مغلوں جیسی خون خوار بیرونی قوم کا خلجیوں نے بھی اپنے پیشرو حکمرانوں کی طرح بڑی مردانگی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ان کی بھی کوشش یہی رہی کہ کوئی غیر ملکی ہندوستان میں قدم نہ رکھنے پائے۔ خلجی خاندان کے پہلے حکمران سلطان جلال الدین خلجی 1290 عیسوی میں دہلی میں تخت نشین ہوئے۔ جلال الدین خلجی ایک طرف تو اتنا بڑا جنگجو تھا کہ اس نے مغلوں جیسی وحشی قوم تک کے چھکے چھڑوا دیے تھے، لیکن دوسری طرف انتہا درجے کا رحم دل اور خدا ترس انسان تھا۔ چنانچہ اس نے تخت پر بیٹھتے ساتھ ہی ایک طرف تو اپنے رشتہ داروں کو خوب نوازا اور دوسری طرف بلبن کے زمانے کے امراء اور بلبن کے خاندان کے افراد کی خوب پرورش کی۔ بلبن کا ایک بھتیجا ملک چھجو تھا جو کہ دہلی سلطنت کا جائز حقدار تھا۔ اگر کوئی دوسرا بادشاہ ہوتا تو وہ تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے اس کانٹے کو راستے سے صاف کرتا، لیکن جلال الدین خلجی نے بجائے اس کو قتل یا قید کروانے کے اسے کارا مانک پور کی صوبے داری پر مامور کر دیا۔ نیز دہلی کی حکومت کے سب سے بڑے حقدار سلطان بلبن کے بیٹے بگرا خان کو بدستور بنگال کی صوبے داری پر برقرار رکھا۔ غرض یہ کہ سلطان جلال الدین خلجی نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے اور غیروں کے ساتھ جس دریا دلی اور وسیع نظری کا ثبوت دیا، اس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں ملنا ناممکن ہے۔ سلطان کو اپنی اس دریا دلی اور وسیع نظری کے جرم میں سب سے پہلے بلبن کے بھتیجے ملک چھجو کی بغاوت سے دوچار ہونا پڑا۔ اس بغاوت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ملک چھجو کے ہندو مصاحبوں اور کارا مانک پور کے ہندو جاگیرداروں نے ملک چھجو کو یہ کہہ کر بغاوت پر ابھارا کہ حکومت کے اصلی مالک تو آپ ہیں۔ غرض یہ کہ ملک چھجو نے کارا مانک پور میں تاج شاہی سر پر رکھ کر اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا اور سلطان مغیث الدین کا لقب اختیار کیا۔ اس کے علاوہ ملک چھجو کے نام کا سکہ اور خطبہ بھی جاری ہو گیا۔ تاج پوشی کی اس رسم سے فارغ ہونے کے بعد ملک چھجو لا تعداد ہندو فوج لے کر دہلی کے تخت پر قبضہ جمانے کے لیے کارا مانک پور سے روانہ ہو گیا۔ جب سلطان کو اس بغاوت کا علم ہوا تو اس نے فوراً اپنے بیٹے آرکلی خان کو بطور ہرول ایک دستہ فوج دے کر پہلے روانہ کر دیا۔ اس کے بعد خود اپنی کمان میں بہت بڑا لشکر لے کر چھجو کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ بدایوں سے آگے بڑھ کر آرکلی خان کے دستے کا ملک چھجو کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں ملک چھجو کو عبرتناک شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو گیا۔ اس کے علاوہ وہ بلبنی امراء، ہندو راجے اور جگیردار بھی گرفتار ہو گئے جنہوں نے بغاوت میں ملک چھجو کا ساتھ دیا تھا، لیکن سلطان جلال الدین خلجی نے ان کی خوب توازے کی اور ان سب کا قصور معاف کر دیا اور ملک چھجو کی جگہ اپنے بھتیجے اور داماد علاؤ الدین کو کارا مانک پور کا حاکم مقرر کر دیا۔ 1293 عیسوی میں منگولوں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ سلطان جلال الدین خلجی خود ان کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑی فوج لے کر پنجاب پہنچا
اور مغلوں کو شکست دی، لیکن بعد میں جان بین کی کوششوں سے صلح ہو گئی۔ ہلاکو خان کا پوتا خود سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ اس صلح کے بعد مغل ہندوستان سے چلے گئے۔ 1293 عیسوی میں جب سلطان جلال الدین خلجی کو اطلاع ملی کہ مالوا میں بغاوت برپا ہو گئی ہے، تو سلطان نے اپنے بیٹے کو دہلی میں چھوڑ کر خود مالوا کے لیے روانہ ہو گئے اور اجین کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر قلعہ رنتھم بور کا محاصرہ کر لیا، لیکن سلطان جلال الدین خلجی اس قلعے کو فتح کیے بغیر ہی محاصرہ اٹھانے کے بعد دہلی واپس آ گئے۔ جب امرائے سلطنت نے بلا وجہ محاصرہ اٹھانے اور بغیر فتح کے واپس چلے آنے کا سبب پوچھا تو سلطان نے کہا کہ یہ قلعہ ضرور فتح ہو جاتا، لیکن اس پر اتنی زیادہ انسانی جانیں قربان ہو جاتی کہ اس کے مقابلے اس قلعے کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ دوسری طرف جب علاؤالدین خلجی ملک چھجو کی جگہ کارا کا حاکم مقرر ہو کر گیا تو وہاں کے ہندو راجاؤں اور جگیرداروں نے ملک چھجو ہی کی طرح علاؤالدین کو بھی سلطان کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا اور علاؤالدین کو یہ یقین دلایا کہ چھجو کو محض روپیے کی کمی کی وجہ سے شکست ہوئی، اگر آپ روپیہ فراہم کر لیں تو ہم آپ کو دہلی کا تخت دلانے کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی علاؤالدین خلجی کے ہندو مصاحبوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر دیوگیری پر حملہ کر دیا جائے تو وہاں سے بے شمار مال ہاتھ آ سکتا ہے۔ 1294 عیسوی میں علاؤالدین خلجی دیوگیری پر حملے کے لیے کارا سے روانہ ہو گیا، لیکن سب پر یہی ظاہر کیا کہ وہ چندیری کی فتح کے لیے جا رہا ہے۔ اس مہم کو پوشیدہ رکھنے کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس نے سلطان جلال الدین خلجی سے اجازت لیے بغیر ہی محض دولت کے لالچ میں یہ قدم اٹھایا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اچانک حملہ کرنا چاہتا تھا تاکہ دیوگیری کی دولت ادھر ادھر نہ ہو پائے۔ چنانچہ علاؤالدین خلجی بڑی تیزی کے ساتھ منزلوں کو طے کرتا ہوا 2 مہینے کے اندر دیوگیری کے قریب جا پہنچا۔ راجہ رام دیو نے شہر سے باہر نکل کر علاؤالدین کا مقابلہ کیا، لیکن اس مقابلے میں علاؤالدین کو فتح نصیب ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر شہر پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے سارا خزانہ لوٹنے کے بعد کارا واپس چلا گیا۔ اب جب کہ علاؤالدین کے پاس بہت ساری دولت بھی موجود تھی اور اس کے ساتھی بھی موجود تھے، تو اس نے سلطان جلال الدین خلجی کو راستے سے ہٹانے کی سازشیں شروع کر دیں۔ سلطان جلال الدین خلجی اس وقت گوالیار میں تھا جب اسے پتا چلا کہ اس کے بھتیجے نے دکن پر حملہ کر کے بے انداز دولت حاصل کی ہے۔ اس اطلاع پر جلال الدین بے حد خوش ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس فتح پر مبارکباد دینے کے لیے خود کارا جائے گا، لیکن وزیر اعظم اور دوسرے امرائے سلطنت جو علاؤالدین کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے اس سفر سے روکا اور بادشاہ دہلی چلا گیا۔ دہلی پہنچنے کے بعد سلطان کو علاؤالدین کا ایک خط ملا جس میں انتہائی خوشامد اور لجاجت کا اظہار کرتے ہوئے وفاداری کا یقین دلایا گیا تھا۔ بادشاہ اس خط سے بے حد خوش ہوا۔ ادھر علاؤالدین کے بھائی الماس بیگ نے بادشاہ کو شیشے میں اتارنا شروع کر دیا اور سلطان جلال الدین خلجی سے کہا چونکہ علاؤالدین بغیر آپ کی اجازت کے دکن پر حملہ آور ہوا تھا، اس لیے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے ڈرتا ہے، اس لیے آپ جو اس کے باپ کی جگہ ہیں خود کارا جا کر اس خوف کو اس کے دل سے نکال دیں۔ الماس بیگ نے اس موقع پر سلطان جلال الدین کو فوج لے کر جانے سے باز رکھنے کے لیے یہ کہا کہ آپ فوج لے کر جائیں گے تو اندیشہ ہے کہ علاؤالدین اس کا کچھ اور مطلب سمجھ لے گا، کہیں خودکشی نہ کر لے یا دکن کا سارا سامان کسی طرف لے کر نکل نہ جائے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہ سفر بغیر فوج کے کریں۔ غرض یہ کہ سلطان جلال الدین خلجی بغیر فوج کے الماس بیگ کے ہمراہ کارا کو روانہ ہو گئے۔ سلطان جلال الدین خلجی کو اپنے بھتیجے علاؤالدین پر پورا اعتماد تھا، اس لیے وہ بغیر کسی اندیشے کے کارا پہنچ گئے، لیکن جیسے ہی وہ کشتی سے اترے علاؤالدین کے آدمیوں نے تلواروں کے ساتھ ان کا کام تمام کر دیا۔
قتل کرنے کے بعد ان کا سر کاٹ کر اسے نیزے پر چڑھا کر شہر اور فوج میں گھمایا گیا۔ سلطان جلال الدین خلجی، جنہوں نے صرف 6 سال ہندوستان پر حکومت کی، ایک نہایت ہی نیک دل اور خدا ترس انسان تھے۔ وہ معمولی سے معمولی انسان کی تکلیف پر بھی بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ ان کی رعایا میں کسی ایک فرد کو بھی ذرہ تکلیف نہ پہنچے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو نوازنے میں بڑی فراغ دلی سے کام لیا۔ ان کو بڑے بڑے عہدے دیے، یہاں تک کہ وہ اپنے ایک عزیز یعنی علاؤ الدین کے ہاتھوں ہی قتل ہوئے۔ حقیقت ہے کہ ان کا دور حکومت ملک اور رعایا کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھا۔